بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام معزز دوست احباب، میری قابل عزت بہنیں، میرے بھائی، جو لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کی خدمت میں، اور یہ میری آواز جہاں جہاں تک پہنچے گی ان سب کی بھی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سی خوشیاں، بہت سی آسانیاں، بہت سی آسائشیں، بہت سا پیار، بہت سا مان، بہت سی عزت، بہت سی آبرو، بہت سی نیک تمنائیں آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے ہمیشہ تھیں، ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گی، کیونکہ اس میں میری مرضی شامل نہیں ہے۔ میں دعا نہیں بھی کروں گا تو کوئی اور کرے گا۔ یہ سلامتی آپ تک پہنچ کے رہے گی، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی کے لیے کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس میں کمال کہنے والے کا، کر کے دکھانے والے کا، اپنے آپ کو ظاہر کرنے والے کا نہیں ہوتا۔ اس میں کمال فقط اور فقط اس عطا کا ہوتا ہے کہ جب عرش والا اپنی رحمتوں کے صدقے میں ہمیں وہ موقع یا وہ حیثیت عطا کرتا ہے کہ ہم اس کے دیے میں سے آگے بانٹتے ہیں۔ وہ حرف دعا ہو، کسی کی مدد ہو، کسی کی رہنمائی ہو، اور جب ہم اس عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارا چہرہ، ہماری زبان، ہمارا انداز، ہمارے الفاظ، خواہ ہم کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہوں، ہمارے چہرے پہ مسکان آ جاتی ہے، نور آ جاتا ہے، سلیقہ اللہ کی ذات پاک دکھا دیتی ہے، سکھا دیتی ہے۔ لیکن جب ہم اپنی پیروکاری تبدیل کرتے ہوئے، اپنی سوچ تبدیل کرتے ہوئے، اپنا انداز تبدیل کرتے ہوئے کسی غیر کے در کی طرف جب دیکھتے ہیں، مانگتے ہیں، پکارتے ہیں، سوچتے ہیں، تب اللہ کی ذات پاک ہمیں ایسی تمام صفات سے دور کر دیتی ہے، اتنا دور کر دیتی ہے کہ ہماری سچائی پر بھی یقین آنا کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سچائی کو سامنے رکھ کے کوئی بات کریں، کوئی ہمارا یقین کرے، مگر ہم اس یقین کو پہنچ ہی نہیں پاتے۔ میں ہر اس سوچ کو، میں ہر اس بات کو، میں ہر اس عمل کو کہ جو آپ کے اندر خالصتاً خلوصاً کسی کے لیے وارد ہوتا ہے، آتا ہے، اور آپ اس کو اسی انداز میں، اسی لہجے میں جب اگلے کے سامنے رکھتے ہیں، وہ صحیح وقت ہو یا غلط وقت ہو، اس کو وہ قبول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ آسانیاں اللہ کی ذات دیتی ہے، کسی بشر کے بس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر میرے دل میں آپ کے لیے خالصتاً آپ کے لیے پیار ہے، عزت ہے، مان ہے، میں ہمیشہ آپ کو اللہ رب العزت کی عطا کردہ رحمت کی چادروں میں دیکھتا ہوں، دیکھتا تھا اور ہمیشہ دیکھتا رہوں گا، تو اس کے اندر میرا کمال کہیں پر نہیں ہے، میرا کمال کہیں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت جب چاہے، جسے چاہے، جس حال میں چاہے اور جتنا چاہے نواز دیتا ہے، نواز سکتا ہے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ ہو بھی نہیں سکتے۔ ہم تو یہاں تک ہیں، اور مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے
مجھے جہاں تک یاد رہتا ہے، میرے بہت سے کام ایسے ہیں کہ میں دیر کر دیتا ہوں. منیر نیازی صاحب کی اس نظم کی طرح، کسی سے بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. اس دیر میں میرا کمال نہیں ہے، میری غلطی نہیں ہے. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اگر میں 1 سال کے 210 دن سکول گیا ہوں تو اس 210 دن میں جب تک ہمارے پاجی ٹانگے والے جب وہ ہمیں اسکول ساتھ لے کے جاتے تھے، اس وقت تک تو میں مان سکتا ہوں کہ میں وقت پہ گیا ہوں. لیکن جب لاہور میں بسوں کے پیچھے لٹک کر میں اسکول تک پہنچتا تھا، گھر سے پیسے پورے ملتے تھے، کرایہ ملتا تھا، عزت والا کرایہ ملتا تھا کہ عزت سے بس میں بیٹھ کے جاؤ آؤ. لیکن نہیں، صحبت کا اثر، گلی محلے کے ان لڑکوں کا اثر کہ وین کے پیچھے لمک کے جانا ہے. کئی دفعہ گرا بھی، چوٹ بھی لگی. اور گھر کا کچھ رواج اور رسم بھی ایسی تھی کہ اگر میں باہر کسی سے لڑ کر مار کھا کے گھر آتا تھا تو مجھے گھر آ کے ڈبل مار پٹتی تھی کہ تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، تم نے ہی کوئی غلطی کی ہوگی. خیر، جب ہمیں اپنے اندر وہ تمام تبدیلیاں، وہ تمام مثبت یاد رہنے والی تبدیلیاں کہ جن سے ہمارا تعلق کبھی واجبی تھا، موسمی تھا، دلی تھا، قلبی تھا، روحانی تھا، وہ جیسا بھی تھا تعلق، وہ جیسی بھی روحانیت تھی، وہ گھر سے شروع ہوئی تھی. گھر سے لے کے اس در تک جانے میں ایک وقت لگا، بہت وقت لگا. میں چاہ کر بھی اسکول وقت پر پہنچ ہی نہیں پاتا تھا. میں چاہتا تو شاید پہنچ جاتا، لیکن میری چاہت میرے بس میں کبھی رہی ہی نہیں. جب میری ماں نے میری سوچ کو یا میرے باقی بھائیوں کو بھی بٹھا کے کہا کہ جب گھر سے نکلنا ہے تو کہنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا تھا. میں وہ پڑھتا ہوا گھر سے جب نکلتا تھا، ایک ٹاسک ہوتا تھا کہ اتنے قدم تک وہاں پہنچنا ہے، اتنے قدم تک وہاں پہنچنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، کرتے 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 اسکول پہنچ جاتا تھا. اور دیر آنے سے مجھے، اگر کسی کلاس میں مجھے اگر ماسٹر صاحب نے مارا بھی ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 6ٹھی کلاس میں اور 7ویں کلاس میں ایک دفعہ مار پٹی تھی. 8ویں کلاس والے ماسٹر صاحب کی میں چائے وغیرہ، بسکٹ وغیرہ ان کو لا کے دیتا تھا باہر سے. وہ مجھے مارتے نہیں تھے، وہ مجھ سے کام کرواتے تھے. اور 9th 10th کے اندر جو تھے، وہ میرا ایک ایسا پیریڈ تھا کہ میری دلی دعا ہوتی تھی کہ یا اللہ کبھی چھٹیاں ہوں ہی نہ. وہ ایک ایسا وقت تھا. میں پوچھتا تھا اگر میں بھی فیل ہو جاؤں گا تو میں اسی کلاس میں رہوں گا نا. یہ پوچھتا تھا اگر میٹرک میں کمپارٹ آ جائے گی تو اسی کلاس میں رہوں گا نا، میں جاؤں گا تو نہیں یہاں سے. وہ ساتھ بولتا نہیں تھا، وہ سمجھاتا نہیں تھا. اس کے اندر کا تشدد جو تھا، ان کے اندر کی جو سختی تھی، جو چھلکتی تھی ان کے الفاظ سے، ان کے لفظوں سے. وہ کہتا تھا قوم کس طرف جا رہی ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے جانا کہاں پہ ہے، ہم پہنچ کہاں چکے ہیں. میں نارووال سے یہاں تک آیا ہوں لاہور کے اندر. میں پارٹ ٹائم میں ٹیوشنیں بھی پڑھاتا ہوں. ان ٹیوشنوں میں کچھ ایسے بھی طالب علم ہیں کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، میں ان کو بھی پڑھاتا ہوں. میں جب یہ دیکھتا ہوں نا کہ میں اتنی محنت کر کے ایک لڑکے کو گڈی لوٹنے سے نہیں روک پاتا، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بچے رٹا نہ لگائیں. لیکن کیا کریں یہ بچے کیا کر سکتے ہیں اگر یہ رٹا نہیں لگوائیں گے کہ جن کے اساتذہ ان کو گھروں میں جا کے پڑھاتے ہیں، کہ جو امیر زادے ہیں
یہ رٹا نہیں لگائیں گے یہ پاس کیسے ہوں گے؟ مجھے ماسٹر صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ یار یہ جو میٹرک میں زیادہ ایک دم سے ٹاپر آتے ہیں، ہائی کلاس لے کے آتے ہیں، یہ کیسے آتے ہیں؟ میں نے ان کو کہا، میں کہا سر جی ایک بات تو کنفرم ہے کہ ہمیشہ اپ سیٹ جب بھی آیا ہے معاشرے کے اندر، وہ تھڑی پہ بیٹھنے والا، گلی محلے میں پان کی دکان کی نکر میں کھڑے ہونے والا کسی مزدور کا بچہ اپ سیٹ ہمیشہ یہی مارتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی یہ اپ سیٹ مار کے تھوڑی سی کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کو محبت ہو جاتی ہے. میری سوچ تھی یہ. پھر اس محبت میں آ کے آگے یہ اپنا وہ تسلسل قائم رکھ پاتا ہے یا نہیں رکھ پاتا، یہ اس کا نصیب ہے. مجھے ماسٹر صاحب نے کہا، یار یہ تو تم نے میری ہی مثال مجھ کو سنا دی، جبکہ میرا ہرگز یہ مطلب یہ مقصد نہیں تھا کہ میں ان کی ذات کو یا کسی کی بھی ذات کو تنقید میں لے کے آؤں گا. لیکن میری ایک سوچ تھی، میں نے ان کو بتایا. مجھے انہوں نے ایک سوال کیا کہ یار تم دیر سے کیوں آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہے گھر میں، ناشتہ ٹائم پہ نہیں ملتا یا تمہیں کوئی لیٹ اٹھاتا ہے؟ تو میں اس چیز کا جواب نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں میرا کوئی کمال ہو بھی نہیں سکتا تھا. میں کہا سر مجھے پتہ نہیں چلتا، بس میں آ رہا ہوتا ہوں، میرے بھائی وقت پہ پہنچ جاتے ہیں، میں کیوں نہیں پہنچتا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات کبھی بھی. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کانشیس میں سفر کرنا ہے، سب کانشیس میں نہیں، کانشیسلی تم نے آنا ہے. یو مسٹ تھنک اباؤٹ کہ یہ پول ہے، یہ کھمبا بجلی کا ہے، یہ ٹیلی فون کا ہے، کتنی گاڑیاں گزری ہیں، ریڈ کلر کی گاڑیاں کتنی تھیں، بلو کتنی تھیں. کانشیس میں آنا اسکول. میں کہا سر جی پھر تو میں کل ہی پہنچوں گا، کیونکہ میں بار بار بھول جاؤں گا. اچھا لال 2 تھیں کہ 3 تھیں؟ اچھا بلو کتنی تھیں؟ اچھا یہ کتنی تھی، وہ کتنی تھی؟ کہتے ہیں جسٹ آپ ٹرائی کرو، ٹرائی. جب میں کانشیس میں پہنچا تو میں اسکول اس وقت پہنچا کہ جب صرف کلاس میں، میری اپنی کلاس میں صرف 3 لوگ موجود تھے. کوئی مزہ نہیں آیا، تھک گیا میں. ایسے تھا جیسے میں نے اپنے پر کوئی بوجھ اٹھایا ہوا تھا، وقت پہ آنے کا بوجھ. استاد محترم نے کہا کہ آج تو آپ بہت وقت پہ آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا سر جیسے آپ نے کہا تھا میں نے ویسے کیا. کہتا یہ تو اچھی بات ہے نا، پھر مجھ سے آپ نے کوئی اچھی چیز لی ہے؟ میں نے کہا نہیں سر، بوجھ لیا میں نے آپ سے، اس میں میری خوشی شامل نہیں ہے. تو جو چیز میرا دل ہی نہیں مان رہا ابھی، بعد میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس میں میری بہتری تھی، یہ تھا وہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا. یہ باتیں سب بعد میں آئیں گی. میں آپ سے ابھی کی بات کر رہا ہوں، جو میری ابھی کی تکلیف ہے، میری ابھی کی تکلیف کا سر آپ مجھے بتائیں. تو انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو؟ میں کہا سر ایک بھی درود پاک نہیں پڑھ سکا، ایک دفعہ بھی نہ درود ابراہیمی پڑھ سکا ہوں، نہ صرف اتنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھتے ہوئے میں آتا تھا. مجھے خود میں اتنی طاقت لگتی تھی کہ میں اڑ کے آ سکتا ہوں. مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ پر لگ چکے ہیں. سر جی ایک دفعہ بھی ایک بھی درود پاک نہیں پڑھ سکا. اور مجھے افسوس ہے آج کے سفر کا، اس وقت پہ آنے کا مجھے آج افسوس ہے. مجھے کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دیں. میں کہ نہیں سر آپ مجھے معاف کر دیں، شاید میں ہی غلط ہوں. اس کے بعد میرے مالک و خالق نے مجھے کبھی دیر عطا نہیں کی. پھر مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے جیسے میں درود پاک پڑھتا ہوں میرے قدم تیز ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن ایک غلطی کر بیٹھا تھا کہ بتا چکا تھا کہ میں کیا پڑھتے ہوئے آتا ہوں. میرے چہرے پہ یا میری زبان پہ اگر میں کچھ گنگنا بھی رہا ہوتا تھا تو درود پاک کیسے آ جاتا تھا. میں کچھ بھی کر رہا ہوتا تھا درود پاک کیسے آ جاتا تھا. مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ عطا ہے. اسی چیز کو اگر میں آپ کے آگے بیان کروں تو میں یہ کہوں گا کہ مجھے اس عشق میں، اس چاہت میں، اس محبت میں، اس انس میں مبتلا کرنے والا کوئی اور نہیں تھا
میرے والد محترم، میری والدہ ماجدہ اور میرے وہ پیارے اساتذہ کرام کہ جن سے میں نے قرآن پاک پڑھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا بال بال جنت میں کرے، اشفاق احمد صاحب، گو کہ بہت لمبی نشستیں میری ان کے ساتھ نہیں رہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جس عزت سے نوازا ہے، اللہ رب العزت اس کی تکریم ہمیشہ قائم و دائم رکھے، ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج بھی وہ وقت، آج بھی وہ لمحہ یاد ہے کہ میں جب اپنی والدہ ماجدہ کو آ کے بتاتا تھا کہ امی جی میں نے اتنی دفعہ درود پاک پڑھ لی ہے، تو یہی بات کہتی تھی کہ شروع کرنا تمام انبیاء کرام سے شروع کرنا، اس کا اصالِ ثواب دیتے ہوئے، اور اینڈ میں آ کے جب تم اپنے سارے رشتہ داروں کا بھی نام لے لو تو ان گمنام لوگوں کا کہ جن کا نام ہمیں معلوم نہیں ہے، جو زندگی سے ہار کر زندگی کو چھوڑ گئے، جو وقت کے گہرے زخم لگائے ہوئے نہ دھو سکے، نہ سی سکے، نہ پرو سکے اور چلے گئے، جن کے اندر یہ گلہ موجود تھا کہ بدقسمتی سے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا، ان کو بھی یاد رکھنا، ان کو بھی یاد رکھنا کہ جن کو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون ہیں۔ اللہ کی ذات پاک دیکھ لینا، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری عبادات کو شرف قبولیت بخشے گا۔ تمہارے اندر وہ چیز کب آ جائے، کہاں آ جائے، کیسے آ جائے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن اللہ کی ذات پاک تمہیں وہ موقع ضرور عطا کرے گی۔ اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے، عطا ہے کہ آپ کو وہ وقت میسر ضرور آتا ہے کہ جب آپ کا قلب آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ آپ دل کو روکنا چاہتے ہیں لیکن یہ رکتا نہیں ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کا دماغ، آپ کی ذہنیت وہ پرواز اختیار کرتی ہے کہ جو آپ کو قبول نہیں ہوتی مگر آپ روک نہیں سکتے۔ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں ہماری عمر کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی ہیں یا کم ہوتی ہیں، یہ تو کوئی بھی بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے۔ یہ کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ہماری غلطیوں، کوتاہیوں کا تعلق ہماری اندر موجود معصومیت کے ساتھ ہے؟ کون چاہتا ہے، کون یہ چاہتا ہے کہ جب وہ جائے تو بڑا گناہ گار ہو کے جائے؟ کون یہ چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کس کو جہنم پیارا لگتا ہے؟ میرا نہیں خیال۔ ہر کوئی جنت ہی مانگ رہا ہے، ہر کوئی بہتری مانگ رہا ہے، کوئی کاروبار میں بہتری مانگ رہا ہے، کوئی جاب میں بہتری مانگ رہا ہے، کوئی رزق میں بہتری مانگ رہا ہے، کوئی اولاد کے معاملے میں بہتری مانگ رہا ہے۔ ہر کوئی بہتری کی سیڑھی پہ چڑھنے کے لیے بے قرار ہے، کوششیں کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے۔ مگر ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جن کی صدا آپ کے دروازے تک بنا دستک کے آتی ہے، جیسے ہماری گلی کا ایک فقیر جو صبح صبح نماز فجر کے بعد ایک صدا لگاتا تھا، کیسی محمد تیری آن شان وے کملی والے، اور رکتا نہیں تھا وہ۔ لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے اور اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کشکول میں حسب توفیق کچھ ڈال دیتے تھے۔ یا وہ فقیر کہ جب مجھے گھر سے 2 روپے ملتے تھے اور وہ آ کے 5 یا 10 پیسے کی ڈیمانڈ کرتا تھا، اور پریکٹیکلی اٹس اے ویری ہارڈ ٹو فائنڈ کہ ویئر از 10 پیسہ یا 5 پیسہ، اور مجھے میرے والد صاحب کہتے تھے جب بھی آئے جو تمہارے پاس ہو اس کو دے دینا۔ ایک دن میں نے اس فقیر سے پوچھا کہ حاجی صاحب
کہتے تمہیں کیسے پتہ چلا میں نے حج کیا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں، بس میرے منہ سے یہ لفظ نکلا ہے کہ میں آپ کو حاجی صاحب کہوں. بتاؤ، بات کرو. یہی لہجہ تھا ان کا. کیا پوچھ رہے ہو؟ وہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، سب کچھ. بیسیکلی وہ مجھ سے پنجابی میں بات کر رہے تھے. شاید یہاں پر موجود سب لوگ پنجابی کو سمجھنے سے قاصر ہوں، تو اسی لیے میں اردو میں ہی بتانا چاہوں گا. سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، سب کچھ. یہ جو کپڑے ہیں نا تمہارے، یہ رنگ برنگے کپڑے، یہ رنگ برنگے موسم، یہ رنگ برنگی سوچ، یہ رنگ برنگے انداز، یہ رنگ برنگی باتیں، یہ گیت، یہ گانے، یہ فلمیں، یہ سٹوریاں، یہ سب کچھ لپیٹ لپاٹ کے تمہاری مٹھی میں دے کے تمہاری روح نے کہنا پھر اڑ جائے گی. پنچھی نے اڑ جانا ہے. یہ پنچھی نہیں ٹکے گا، یہ پنچھی نہیں رکے گا، نہ کسی ڈال پر، نہ کسی منڈیر پر، نہ کسی کی چھت پر، نہ کسی درخت پر، نہ شجر پر، نہ اشجار پر. یہ جا رکے گا اس مقام پر کہ جہاں پر تمہارے عمل بولیں گے، تمہارے ہاتھ کا لیا دیا بولے گا، تمہاری سوچ بولے گی، تمہارے کام بولیں گے، تمہاری سچائی بولے گی. پھر مت کہنا کہ اس پنچھی کا میں نے خیال کیوں نہیں رکھا، اس کو میں نے کیوں وہ چوگا نہیں دیا جس چوگے سے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہوتا. یہ بات کہہ کے وہ مجھ سے لیے ہوئے پیسے مجھے ہی دے کے چلا گیا. اس کے بعد وہ نہیں آیا. نہ جانے کتنی سخت اور شدید گرمی والی دوپہریں میں نے اس کی خاطر کھڑکی میں کھڑے ہو کے گزارنی تھی کہ شاید وہ آئے اور میں اس کو دیکھوں، پھر میں اس کو جا کے ملوں. اسی طرح آپ کی زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوتی چلی جاتی ہیں. آپ کے اپنے آفس کے اندر، آپ کے اپنے سیٹ اپ کے اندر جہاں پہ آپ موجود ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ کو ہدایت دینے والا ایک امام مسجد ہی ہو سکتا ہے. آپ کا وقت مقرر ہے، طے شدہ ہے. آپ کی اصلاح کا، آپ کی سوچ کا، آپ کی سمجھ کا، آپ کی فکر کا، آپ کی ذات میں موجود خامیوں کے تدارک کا اور خوبیوں میں اضافہ ہونے کا وقت بھی مقرر ہے. اس ہدایت کی چابی کے پیچھے دو دعائیں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ جب کوئی آپ کو آپ کی بھلائی کی دوا دے اور وہ دوا بہت کڑوی ہو لیکن آپ کو آرام آ جائے تو آپ اس کی کڑواہٹ کو بھول جاتے ہیں. آپ کو اپنی بہتری یاد رہتی ہے. ٹھیک اسی طرح کہ جب آپ کو اللہ رب العزت کسی ایسے شخص سے، کسی ایسے فرد سے، آپ کے اپنے والدین سے، بڑے بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے جب یہ لفظ دلوا دیتے ہیں کہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب ہو، جب اس دعا سے اس دعا تک کا سفر آپ طے کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں وہ مثبت تبدیلیاں اس طرح سے رونما ہوتی ہیں کہ جیسے ایک چراغ ہے اور اس کی روشنی بجائے کہ آنکھوں میں چبھن دے رہی ہو، ٹھنڈک بن جائے. جو چیزیں آپ کو کبھی بھی اچھی نہ لگی ہوں وہ آپ کو اچھی لگنے لگیں. جس بات پر آپ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو اس پہ آپ کو پیار آنے لگے. تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے عملاً شروع کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن آپ کے اندر سے آپ کی ذات کی نفی کا عمل شروع ہو چکا ہے. دعا کو شرف قبولیت عطا ہو چکی ہے اور اب آپ اس مثبت زندگی میں شامل ہیں
کہ جس سے کسی بشر کو کیا، کسی شاید چرند پرند کو بھی تکلیف نہ پہنچ سکے، مگر آپ تکلیف میں رہیں گے۔ آپ کی سچائی آپ کو تکلیف میں رکھتی ہے، آپ کی سچی لگن، سچا پیار، آپ کے اندر کی، آپ کی روحانیت کی سچائی آپ کو تکلیف میں رکھتی ہے، کیونکہ آپ کو اپنی ذات کی نفی کرنی ہے۔ نفس کچھ اور کہے گا، ضمیر کچھ اور کہے گا، اور جو ان دونوں پہ ہیڈ ہے، لیڈ کر رہا ہے، تحفہ عطا، وہ کچھ اور کہے گا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ جس سمت آپ نے جانا ہے، جس سمت آپ چل رہے ہیں، جس سمت پہ آپ اس وقت موجود ہیں، اسی کو جاری رکھنا ہے کہ تھک جانا ہے۔ تکلیف اپنی جگہ پر موجود ہے، تکلیف نہ ختم کوئی کر سکا ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن اپنی ذات کی ترامیم یہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اندر شاید ابھی بہت سی ایسی خامیاں موجود ہیں کہ جن کو ہم خامیاں سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرے، ہم اپنی سوچ کی وجہ سے نہیں، عمل کی وجہ سے کتابوں سے دور ہو چکے ہیں، ادب و آداب سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم شارٹ کٹ کی طرف اتنی تیزی سے آ رہے ہیں، اتنی تیزی سے آ رہے ہیں کہ ہم خود اپنے دن اور رات کو مختصر ترین کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم اس دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں کہ شاید اب ہم بے اختیار ہیں، با اختیار نہیں ہیں۔ ان عظمتوں کو سلام کرتا ہوں میں کہ جن کے لال، وہ لال کہ جو اپنی جوان بہنوں کے لیے، اپنے گھر کے بہتر حالات کے لیے ایسی بھی مزدوری کرتے ہیں کہ جس کو وہ بیان نہیں کر سکتے۔ وہ بیٹیاں کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ رد ہو چکی ہیں، ان کو معاشرہ ٹھکرا چکا ہے، ان کا نصیب ہی نہیں کہیں پہ، مگر پھر بھی جب وہ شکر گزار ہو کے سجدے میں جا کے اللہ رب العزت کے سامنے روتی ہیں، گڑ گڑاتی ہیں، اللہ ہی کی ذات سے مانگتی ہیں، پکارتی ہیں، حوالے دے کے، وسیلے دے کے، مناجات کے ساتھ، تو کسی حد تک نہیں، بہت حد تک رحمتوں کی چادر سے رحمتیں نکلتی ہیں اور لباس بنتی ہیں۔ جب ہمارے اندر مسیحائی کا معاملہ کسی المیے کی شکل اختیار کر جائے کہ ہم اب کھوج رہے ہیں کہ حقدار کون ہے، ہمارے پاس کیا ہے اس کو نہیں کھوج رہے، ہم حقدار کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کو مل چکا ہے، جس پہ آپ اکڑ رہے ہیں، جس پہ آپ کو ناز ہے، مان ہے، خواہ وہ آپ کا حسن ہے، آپ کی خوبصورتی ہے، خواہ وہ آپ کی تعلیم ہے، آپ کو جو اللہ رب العزت نے رزق دیا ہے وہ ہے، اس میں آپ کا کمال کیا ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ایک لاہور کے اندر ایک پہلوانوں کے ڈیرے پہ گیا، تو وہاں پہ ایک جو پرانا بوڑھا پہلوان تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ آپ بڑی مشکل سے اٹھے ہیں؟ کہتا ہے بس یار بہو گوڈے گٹے رہ گئے ہیں۔ میں نے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ یہ کیوں رہ گئے ہیں؟ تو کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا اللہ پاک نے آپ کو اتنا خوبصورت جسم دیا تھا 100 سال کے لیے، آپ نے 25 سال کی عمر میں اپنے گوڈے اور گٹوں سے 100 سال کا کام لے لیا، بیٹھ کے ڈنڈ بیٹھ کے سپاٹے لگا کے، تو اب یہ دردیں تو ملیں گی نا، اب تو آپ کو دوائیاں کھانی پڑیں گی، ہو سکتا ہے چھوٹا سا آپریشن بھی کروانا پڑے۔
ہو سکتا ہے آپ نے تو کبھی چیک نہیں کیا آپ کو شوگر بھی ہو. وہ کہنے لگا مجھ سے یار کہ شوگر بھی ہے, علاج بھی کروا رہا ہوں, سب کچھ کروا رہا ہوں, لیکن میں نے اس بارے میں کبھی سوچا نہیں تھا. بیماریاں برحق ہیں, یہ آتی ہیں زندگی کے اندر, لیکن اللہ کی ذات پاک ہمیں ان بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے کہ ہم اس دنیا میں انتہائی محتاجی کے ساتھ اپنے اختتام کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں. اللہ پاک ہمارے والدین کو, ہمیں, ہم سب کو کسی کا محتاج کر کے اس دنیا سے نہ لے کے جائے. یہ بڑی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے لہجوں میں, انداز میں, گفتار میں, کردار میں اپنے لیے ترس دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو مجھ پہ ترس آئے گا. اللہ نہ کرے ہمیں کبھی کسی کے لہجے میں, کسی کی زبان میں, کسی کے لفظوں میں ترس کی تلاش ہو, ہم اپنے آپ کو مجبور ثابت کرتے پھریں. ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے کہ ہاں میں مجبور ہوں, لاچار ہوں, بیزار ہوں, بیکار ہوں, بیمار ہوں. اللہ کی ذات پاک ایسے لمحے سے محفوظ رکھے. اور اگر ہمارے ہی گھر میں کوئی ایسا بیمار ہے تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم قلبی و روحانی و ذہنی کیفیت کو ایک مقام پر لاتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ آپ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع مل رہا ہے. اس کیفیت سے اگر ہم بہتری کی طرف آئیں تو یہ بہت بہتر ہوگا. پھر بھی اگر ہم اس عمل میں بھی دیر کر بیٹھے ہیں, دیر کر رہے ہیں, تو اللہ کی ذات پاک ہم پہ رحم فرمائے. ہماری زندگی میں دو ہی تو چیزیں ہیں, ایک وقت اور دوسرا اس کی قدر نہ کرنا. میرے ایک دوست, اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے, ان سے میں نے پوچھا آپ 11 سال یو کے میں رہ کے آئے ہیں, تو اینڈ میں آپ وہاں سے ڈیپورٹ ہو کے آئے ہیں, وجہ؟ تو کہنے لگے یار میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ میں وہاں پہ گورنر لگ جاتا, میئر لگ جاتا. جب مجھے لگا کہ نہیں مجھ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں تو میں نے کہا بس یار جو بھی دہاڑی لگ رہی ہے دہاڑی لگا کے واپس چلتے ہیں. اچھا مذاق کیا انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق. تو مجھے کہتا ہے کہ مجھے اکثر کہتا ہے کہ میں نے وقت کی قدر نہیں کی. تو جنہوں نے قدر کر لی ہے کیا ان کا وقت پورا نہیں ہوا؟ میں نے کہا بالکل ہوا ہے پورا, لیکن ان کا کوئی نام ہے. کہتا وہ جو ان کا نام لے رہے ہیں ان کا وقت پورا نہیں ہوگا. میں کہا بالکل ہوگا, لیکن آگے ٹرانسفر ہوگی. تو مجھے کہنے لگا کہ شہزادے فقط نام اللہ کا ہے, اور صرف اس خوش نصیبی کا شکر ادا کیا کر جب تجھے وقت ملے کہ تو وہ خوش نصیب ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہے. امتیت یہ تیری وہ اچیومنٹ ہے کہ خالی تو اسی اچیومنٹ کا ساری عمر شکر نہیں ادا کر سکتا. اس کی یہ بات سننے کے بعد بہت سی علمی اور ادبی باتوں کے پر میں نے خود ہی کراس لگا دیا تھا کہ جب یہ شخص ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جس کو نہ میں نے کبھی مسجد میں جاتے دیکھا ہے, نہ کبھی نماز پڑھتے دیکھا ہے, نہ کسی ایسی محفل میں جاتے دیکھا ہے, نہ محفل میلاد میں جاتے دیکھا ہے, تو یہ بھی تو یہ سوچ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب انگلی اٹھانے میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں اب یہ حق حاصل نہیں رہا کہ ہم کسی کے اوپر وہ تنقید کر جائیں یا وہ تنقید کر رہے ہوں کہ جس تنقید سے ہمیں اور ہماری ذات کو کل کو جواب دہ ہوتے ہوئے ذلیل ہونا پڑے.
اللہ کی ذات پاک ہمیں بہت سے ایسے معاملات دکھاتی ہیں کہ جن معاملات کا تعلق ہمارے ساتھ ڈائریکٹ نہیں ہوتا، انڈائریکٹ ہوتا ہے. جیسے مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں لاہور سمنا آباد موڑ کے اوپر ایک پیلے سے کلر کا ایک ہوٹل تھا، چائے والا، پلاسٹک کے برتنوں کی دکان تھی، اس کے ساتھ لیفٹ سائڈ کے اوپر وہ ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے وہاں پر ہی ایک ہوٹل تھا. ہم وہاں پہ چائے پینے گئے. جب چائے پینے گئے تو وہاں پر ایک مجذوب تھا اور اس کے گرد بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس کے آگے پرچی رکھتے تھے. وہ پرچی پہ کچھ نہ کچھ لکھتا تھا، اور میں اپنی عادت سے مجبور تھا کہ یار جا کے دیکھوں تو صحیح ذرا، یہ بابا جی لگتا ہے کافی پہنچے ہوئے ہیں. اور جب ان کے پاس گیا تو ان کی جڑی ہوئی داڑھی اور جڑے ہوئے بال جو تھے وہ میرے لیے کسی بھی طرح سے متاثر کن نہیں تھے. میں اس ہوٹل کے اندر گیا اور میں نے اپنے ٹپیکل انداز میں چائے کا آرڈر دیا. اس کے بعد اپنی سگریٹ کی ڈبی کھولی، اپنے سامنے رکھی اور بیٹھ گیا. کچھ ہی دیر بعد وہ بندہ جو مجذوب تھا وہاں پر بیٹھا وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے بھی چائے پینی ہے. میں نے اس کے لیے چائے کا آرڈر دیا. اس نے کہا وہ نہیں پینی جو تم پی رہے ہو، یہ چائے پینی. میں نے ان کے آگے چائے رکھ دی. اس نے 2 گھونٹ لینے کے بعد مجھے کہا کہ آپ اس چائے کو پی لیں. جب میں نے وہ چائے پی، اس کا ٹیسٹ وہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ٹیسٹ وہ تھا یا نہیں تھا. کوئی بدلا گیا، میرے 14 طبق روشن ہو گئے، میرے اندر روحانیت جاگی، میرے اندر ایسا ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بس میں نے پی لی. اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اس نے اس پہ ایک نمبر لکھا. نمبر لکھ کے اس نے میری مٹھی بند کی اور وہ شخص چلا گیا. میں نے اس نمبر کو چائے کا بل دینے کے بعد جب میں وہاں سے نکلا تو میں نے جا کے اپنا ہاتھ کھولا اور اس پہ جا کے دیکھا کہ ایک نمبر لکھا ہوا تھا، اور میں اسی حالت میں جا کے سو گیا. جب صبح اٹھا تو وہی نمبر جو تھا وہ پرائز بانڈ کا پہلا نمبر تھا. مجھے اس چیز کا افسوس آج تک نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ میں نے وہ جوا کیوں نہیں کھیلا. میں نے وہ جوا کیوں نہیں کھیلا؟ مجھے وہ لگانا چاہیے تھا. وہ مجھے تحفہ دے کے گیا تھا، وہ یہ دے کے گیا تھا، وہ دے کے گیا تھا. میں نے اس چیز کو اس طرح سے دیکھا تھا کہ اس نے اپنی تصدیق کی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر وہ چیزیں روز روشن کی طرح عیاں کی ہیں. میری اس حالت کو جس کو تم دھتکارتے ہوئے جا کے سامنے ٹیبل پر بیٹھ گئے، مجھے اللہ نے کچھ عطا کیا ہوا ہے، اور یہ اس چیز کی تصدیق تھی. میں نے جب صبح اس پہلے نمبر کو دیکھا تو اپنے بشری تقاضے کو سامنے اگر رکھوں تو میں بے تاب ہو گیا. میرے بھی ذہن میں آیا کہ میں نے کیوں نہیں یہ کام کیا. مجھے بھی چاہیے تھا کہ میں جا کے دیکھتا، میں بھی اس پرائز زون کا نمبر لگاتا، یہ کرتا، وہ کرتا. بڑی باتیں میرے ذہن میں آئیں. دیر ہو گئی بس یار، میں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا رہا. چھوڑ یار، یہ یار، وہ یار. لیکن ہرگز ایسا کچھ نہیں تھا. میں اس کو ملنے کے لیے آیا واپس. تو مجھے کہتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں آپ کو یہ کچھ دے کے گیا تھا. تو میں نے اس مٹھی کو جب کھولا تو وہی نمبر تھا، اور لوگوں نے میرے ہاتھ چومے. کہتے ہیں آپ کو تو اللہ پاک نے بہت دے دیا ہوگا، آپ نے تو اتنے لاکھ اٹھا لیے ہوں گے، تو ایسے کر لی. میں نے کہا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، ہمیں دے دیتے، یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا. میں نے کہا وہ گئے کہاں پہ؟ کہتا ہے جی صبح سے غائب ہے، نہیں آئے، رات ادھر بیٹھے رہے تھے، جو ڈبی آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کو پیتے رہے تھے، سوچتے رہے تھے، پیتے رہے تھے، اور اس کے بعد وہ نظر نہیں آئے. میں وہاں پر تقریباً 6 ماہ تک ہر روز بہانے سے مختلف اوقات کے اندر چکر لگاتا رہا، لوگوں سے پوچھتا رہا، مگر وہ مجھے نظر نہیں آئے.
وہ ایک چبھن سی جو تھی وہ میرے اندر تھی کہ ہاں شاید یہ بھی میں دیر کر چکا ہوں، مجھ سے دیر ہو گئی، یا میرے اپنے اندر کے جو کیا اسے کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جب سبحان اللہ، کہ جب جناب حلیمہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ایک آیا کی صورت میں جا رہی تھیں، تو پنجابی کا ایک شعر ہے نا کہ میں آپ بھی ماڑی ہاں، میری کلی بھی ماڑی ہے، میری گود وچ نبیاں دا سردار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا سردار بڑا سونا۔ تو یہ اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے کہ جو آپ لوگ یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کو اللہ پاک نے کتنا نوازا ہوا ہے، بے شمار نوازا ہوا ہے۔ جو مجھ جیسا گناہ گار مسلسل بول رہا ہے، مجھ پہ اللہ کی ذات پاک نے کتنے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ، یہ جو کچھ بھی ہے، اسے مختصر کہوں، اسے دل سے کہوں، اپنی سوچ سے کہوں، اپنی فکر سے کہوں، اپنے انداز سے کہوں، کیسے بھی کہوں، تو حقیقت سے میں پردہ نہیں اٹھا سکتا کہ میں اگر یہاں موجود ہوں تو اس موجود ہونے میں آپ لوگوں کا وجود اس کی وجہ ہے۔ آپ لوگ ذمہ دار ہیں کہ آپ کے لیے اللہ کی ذات پاک اگر میری زبان سے کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی وصیحت، نصیحت اگر اللہ کی ذات پاک میرے منہ سے نکلوا دیتی ہے تو یہ آپ کے لیے میں ادھر موجود ہوں۔ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، انتہائی بدتمیز انسان ہوں، میں خود اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میں لاکھ کوشش کر لوں، میرے اندر بعض دفعہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ میں زیادہ دیر الجھ کر نہیں رہ سکتا، بس ٹھیک ہے، ہو جائے گا، ہو جاتا ہے، کر دیتا ہے اللہ کی ذات پاک۔ ہماری کوئی فنکاری نہیں ہے، کوئی بھی فنکار نہیں ہے یہاں پر، ہر کوئی اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے مرکز نگاہ ضرور بنتا ہے، اور جو سچا حقیقی نیکوکار ہے وہ کہاں سامنے آتے ہیں؟ وہ تو وہی ہوتے ہیں کہ جیسے ایک بزرگ سے میں نے پوچھا کہ آپ کے اندر جو تبدیلی آئی ہے یہ کیسے آئی ہے؟ آپ بتا رہے ہیں کہ میں گھوڑوں کے اوپر جوا لگاتا تھا، ریس کھیلتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ اتنی پازیٹیو تبدیلی کہ اس میں میرا کمال نہیں ہے، اس تبدیلی میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے والد نے کہا کہ وہ فلاں شخص ہے، بہت ضعیف ہے، اس کے جا کے جو جوتے ہیں وہ مسجد سے نکل رہا ہے، دیکھو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ تو میں نے کہا ابا جی بالکل مجھے نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس کے جوتے سیدھے کر دو۔ میں نے جا کے جوتے سیدھے کیے اور انہوں نے میری کمر پر تھپتھپی دیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ کی ذات پاک تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو میں نے کہا بابا جی آپ کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ اللہ کی ذات پاک آپ سے راضی ہو جائے؟ کس بات پہ انہوں نے آپ کو یہ کہا؟ کہتا ہے یار سیدھی سی بات ہے، میں انتہائی غلط ذہنیت کا مالک سا انسان تھا، مجھ سے غلطیاں بے شمار ہوتی تھیں، کرتا تھا، پکڑا جاتا تھا۔ پھر جب پکڑا جاتا تھا تو ایک دفعہ مجھے میری دادی نے کہا
کہ تو غلطیوں سے باز کیوں نہیں آ رہا؟ تجھے پتہ بھی ہے تو پکڑا جاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے تو پکڑا جاتا ہے، چوری کرتا ہے پکڑا جاتا ہے، کسی کو نقصان دیتا ہے پکڑا جاتا ہے، باہر سے لڑ کے آتا ہے پکڑا جاتا ہے، تو باز کیوں نہیں آتا؟ تو اس نے کہا دادی میں عادی مجرم بننا چاہتا ہوں، مجھے مجرم بننا ہے، مجھے اس لطف کو حاصل کرنا ہے کہ جو مجرم کا ایک لطف ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ میں جیل جانا چاہتا ہوں، میں اپنے پہ سختیاں جھیلنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری دادی نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ ہر بندہ حج بھی کرنا چاہتا ہے، ہر بندہ روضہ رسول کی زیارت کرنا بھی چاہتا ہے، گناہ گار سے گناہ گار تر کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے، وہ طواف کرنا چاہتا ہے، نہیں جا پاتے۔ بعض لوگ کب سے چوریاں کر رہے ہیں، نہیں پکڑے جاتے، تو بار بار پکڑا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے تیری ڈائریکشن بیٹا یہ نہیں ہے، تو خود نہیں پکڑا جا رہا، تجھے پکڑوایا جا رہا ہے کہ تو غلط سمت جا رہا ہے۔ اسی دوران والد صاحب نے کہا کہ جاؤ جا کے جوتی سیدھی کر دو۔ انہوں نے کہا کہ تجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ کہتا پھر اللہ ایسا راضی ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ واقعہ تب کا ہے کہ جب میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں اعتکاف بیٹھا تھا، اس دور کا۔ وہاں پر بھی اللہ کی ذات پاک نے بڑے بڑے اچھے لوگوں سے ملاقات کروائی، سب کچھ ہوا۔ پھر ایک ایسا بھی میں نے اللہ کا بندہ دیکھا کہ جس نے کسی سے بھی قرآن پاک نہیں سیکھا تھا، بس وہ پر انگلی پھیرتا تھا، جب انگلی اس کی جاتی تھی تو اس کو آگے سے روتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو الف لام میم ہے، آپ الف لام میم پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ نے فلاں شخص سے کہا کہ جی آپ کو آتا ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سچ کہا، آپ بھی اگر اپنے اندر چپ کی شمع روشن کر لو گے کہ آپ باہر کی آوازوں پر دھیان آپ کا کم ہو اور اندر کی دنیا میں اندر کی روشنی پہ اندر کے یعنی کہ قصہ مختصر قلب کی روشنی آپ کو نصیب ہو، آپ کو اندر کی آواز آنے لگے، آپ کے ذہنی تقاضے آپ کے جسمانی تقاضے ایک طرف ہو جائیں، اور ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا جب آپ کا یقین وہاں پر گڑ جائے تو پھر اندر سے آپ کی ایجوکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ جو اندر والے ہوتے ہیں یہ بڑا بڑا کچھ بتاتے ہیں، بڑا بڑا کچھ۔ تو یہ بھی سارے خیالات سوچیں وہاں سے آتی تھی کہ یہ کون سی فلسفی ہے، اس کو ایک پڑھا لکھا بندہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں کا تسلسل یا تعلق کس سے ہے؟ ان کا تعلق عملی زندگی سے تو کہیں پہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور مجھے بھوک لگنی ہے، مجھے خوراک چاہیے، مجھے غذا چاہیے، میں کیا کروں گا؟ جب میں نے یہ بات ان سے کہی کہ جو آپ کی گفتگو ہے، وہ جو سامنے ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 7600 قسم کے منگے پہنے ہوئے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں آپ کی باتیں، یہ حقیقت میں جو ہم جیسے دنیا دار لوگ ہیں ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ کو تو لوگوں نے ویسے ہی آ کے پیسے پکڑا دینے، آپ تو کاغذ کے اوپر کچھ بھی لکھ دیں تو وہ تعویذ بن جائے گا، اور ہم جیسے بندے جی میٹرک فیل کی کہاں جائیں گے؟ ہماری کیا ہے؟ تو آگے سے انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا نا تو میں جا کے اسی جگہ پر بیٹھوں گا، اسی درخت کے نیچے اپنے گاؤں میں جا کے بیٹھوں گا جہاں پر میں گاؤں کے چودھری سے لے کے ایک عام مسلی تک کی جوتیوں کو گانٹتا ہوں۔ میں یہ منکے والا نہیں ہوں، میں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، مجھے رزق حلال چاہیے،
میں نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دنیا ترک نہیں کی. میں نے دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے ساتھ کام کرتے ہوئے اللہ کی تلاش کو جاری رکھا ہوا. ایمانداری کے ساتھ کام کرتا ہوں، سچ بولتا ہوں، پابند ہوں اپنے کام کے ساتھ انصاف کرنے کا. جو میرے رشتے ہیں، جو مجھ سے وابستہ ہیں، ان کی خوشی ناخوشی، ان کی اچھائی برائی، اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہوں کہ میری زبان سے، میری گفتار سے، میرے کردار سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اور اللہ کی ذات پاک جب چاہے، جہاں چاہے، جسے چاہے، جس حال میں چاہے نوازتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری بات نہیں ہے. میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ جیسے بہت سی ہمارے اندر خامیاں ہیں اور بہت سے معاملات میں ہم بہت زیادہ دیر کر دیتے ہیں، آپ سے یہ گزارش کرنا میں اپنا حق سمجھ کے کر رہا ہوں اور اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ جو رشتے آپ سے خفا ہیں، خفا ہونا چاہتے ہیں، چاہ رہے ہیں، ہو چکے ہیں، آپ اپنی اصلاح کی سیٹی کی آواز تھوڑی اونچی کریں تاکہ آپ کے کانوں تک وہ وصل آتی رہے، آپ کے ضمیر کی آواز کی صورت میں. آپ کوشش کریں کہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہیں، آپ ان کی اصلاح باتوں باتوں میں ایسے کیسے کر سکتے ہیں، وہ کون سے الفاظ ہونے چاہیے کہ جن سے اصلاح کے ساتھ ان کی بقا کی جو جنگ ہے ان میں ان کو کامیابی نصیب ہو. فقط آپ یہ ذمہ داری ضرور ادا کریں کہ اپنے گھر کے اندر موجود افراد کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا خیال رکھنا سیکھیں، اپنے خیال کو بہتر طریقے سے سمجھیں. یقیناً اللہ کی ذات پاک نے آپ کو جب اس دنیا میں اتارا، لوح محفوظ میں آپ کی پہلی سانس سے آخری ہچکی تک درج ہے، موجود ہے. آپ اپنا یقین کامل بنا لیں کہ اللہ کی ذات پاک نے کسی بہتر عمل کے لیے، سوچ کے لیے، فکر کے لیے آپ کو اس دنیا میں اتارا ہے، بھیجا ہے. اللہ کی ذات پاک ہماری رہنمائی فرمائے. اللہ کی ذات پاک ہمیں ہر اس شر سے، شر انگیز لوگوں سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے، ان کی گفتار سے، اور جو وہ کردار ظاہر کر کے ہمارے بیچ میں آنا چاہتے ہیں منافقت والا، اس سے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات تک ہمیں محفوظ رکھے. جو میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام دوست، احباب، بھائی جو ادھر موجود ہیں، جو سن رہے ہیں، جو حصول رزق کے لیے، اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، اپنے آپ کو بہتر کامیاب کرنے کے لیے پردیس میں ہیں، اپنوں سے دور ہیں، پردیس کاٹ رہے ہیں، پردیس کاٹ رہی ہیں، ان سب کے لیے اللہ کی ذات پاک سے میں دعا گو ہوں کہ ان کو کامیابیاں نصیب ہوں. اللہ کی ذات پاک ان کو ہر سانس، ہر قدم قدم پہ کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ کی ذات پاک ان پیاروں کو وہ صبر بھی عطا فرمائے کہ جو ان کی یاد میں تڑپتے ہیں. والدین ہیں، اگر بہن بھائی ہیں، سوچتے ہیں ان کے لیے، تو ان کو انتہائی مثبت زندگی نصیب ہو. اللہ کی ذات پاک وہ آسانیاں دے ہمیں، وہ رزق عطا کرے ہمیں کہ جس کی آگے تقسیم ہم کر سکیں، ہم بانٹ سکیں. ہم اپنی ذات کے ساتھ ساتھ جو باقی معاملات ہیں، جو باقی رشتے ہیں، ناطے ہیں، اللہ کی ذات پاک ہمیں انصاف کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو مجبور ہیں، اللہ کی ذات پاک ان کی مجبوریوں کو دور فرمائے. جو رزق کی قلت میں ہے، اللہ کی ذات پاک کشادگی عطا فرمائے.
جو بہنیں بیٹیاں اپنے گھروں کا ہونا چاہتی ہیں، ان کے والدین پریشان ہیں، اللہ کی ذات پاک بہتر سبب اور اسباب پیدا فرماتے ہوئے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو بھائی بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، گھر میں سختی ہے، ذہن پہ بوجھ ہے، بے شمار ایسے معاملات ہیں جو ناقابل بیان ہیں، اللہ کی ذات پاک بہتری فرمائے، بہت بہتری فرمائے، بے انتہا بہتری فرمائے، اور ہمیں اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے آگے جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ پاک کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے جب اس دنیا سے جا رہے ہوں، ہماری زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رباب شاہ صاحبہ، ہیلو، ہائے، السلام، وعلیکم السلام، یور نیم، کمنٹ نہیں پڑھتے آپ، نام نہیں بتایا آپ نے، جزاک اللہ۔ حمیرہ یونس میاں صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ میں بتاؤں نام، ایسے وہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہو گیا۔ سہیل حسن رضا صاحب، واہ واہ کمال بھائی، آپ کمال ہیں، آپ کی سوچ کمال ہے، آپ کا یہاں پر موجود وجود ہمارے لیے صاحب کمال ہے۔ مشی سلیم صاحبہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، اللہ کی ذات پاک آپ کی والدہ ماجدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ کی ذات پاک آپ کے نصیب روشن فرمائے، آمین ثم آمین۔ سہیل ابن یاسین، گڈ جاب بھائی، آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے، اور اللہ کی ذات پاک آپ کا ساتھ، ہمارا ساتھ ایک دوسرے کے لیے دعا میں یاد رکھنے کی توفیق کے ساتھ جاری و ساری رکھے۔ انجینئر منور اقبال صاحب، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی لو محبت اور عشق ہے کیا؟ صحیح، ہر کسی کے اپنے اپنے لاجکس ہیں، اپنے اسکول آف تھاٹ کے ساتھ ہر کوئی چل رہا ہے۔ آریان علی، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آریان بھائی معذرت، آج ہم واقعی لیٹ ہو گئے۔ پھر دوبارہ انجینئر منور اقبال بھائی نے کہا کہ لو محبت اور عشق کیا ہے؟ بھائی یہ جو آپ نے چیزیں لکھی ہیں، ان کا وجود آپ سب سے پہلے تو اپنوں میں تلاش کریں، اپنے والدین میں تلاش کریں، اگر صاحب ہنر ہیں، انجینئر ہیں تو اس کام میں تلاش کریں، اس کے بعد آپ کو خود بخود اس چیز کا علم ہوتا چلا جائے گا کہ یہ کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن سب سے پہلے انس آتا ہے، اللہ کی ذات پاک آپ کو انس عطا کرتی ہے، اس کے بعد قربت آتی ہے، اس کے بعد چاہت آتی ہے، اس کے بعد جب لذت کی عادت پڑتی ہے تو اس کے بعد کہیں جا کے محبت کا کوئی سر پاؤں نظر آتا ہے، لمحانی ہے۔ حمیرہ یونس میاں، آمین، یہ بھی ایک محتاجی ہی ہے جس سے خدا دور رکھے، بے شک، آمین۔ کہیں میرا ساتھ بھی تو ایسا تو نہیں ہوگا نا، اللہ نہ کرے جی، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اللہ کی ذات پاک آپ کو ہمیشہ صحت تندرستی والی بابرکت اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ اللہ کو پتہ ہے سب کا ایمان اسٹرانگ ہے، جزاک اللہ۔ اور ایسے لوگوں کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی اور نہ سنتے ہیں، نیچر اچھی نہ ہو تو اپنا خیال یا قاضی نہیں آتے، آمین۔ نینا خان صاحبہ، آمین، آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام سماعتیں جو میری آواز سن رہی ہیں، موجود ہیں یہاں پر، میں ایک گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ اپنے سے ابتدا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اپنا خیال رکھنا شروع کریں گے تو آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو اس کا اثر جائے گا، ثمر جائے گا، کیونکہ ایک بہتر مکمل سوچ بہت سی ناقص اور بیکار سوچوں کو بدل سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی ذات کا خیال رکھیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنی عزت کریں تاکہ معاشرے میں آپ ایک باعزت زندگی گزار سکیں،
آپ سب کو آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو اللہ رب العزت کے سپرد کرتا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ زندگی میں